پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ہم بات کر رہے تھے کہ حالات بگڑتے ہیں، لاہور ہو یا ملیر کا واقعہ ہو، سیاسی جماعتوں سے ہم تدبر اور تدبیر توقع کرتے ہیں. لیکن آج اگر یہ دونوں واقعات اس وقت تک نہیں ہوئے تھے، پارلیمان کے اندر بحث دیکھیں تو بحث کا رخ کسی اور طرف چلا جاتا ہے. ٹاک شوز کے اندر بھی گوڈل صاحب بڑا مشکل ہوتا ہے ٹو کیپ دا فوکس آن دا مین ایشو. مین ایشو از واٹ؟ کہ ان حالات کے اندر الیکٹڈ ریپرزینٹیوز کی طرف سے یکجہتی سے مراد یہ نہیں کہ آپ بھائی چارے کا اظہار کریں. ایک تو خیر یکجہتی جب بنتی ہے تو وہ ووکیبلری تبدیل ہو جاتی ہے کہ جو آپ اگلی نسلوں کے رشتے بھی جوڑنے لگ جاتے ہیں. وی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دیٹ. ہم کہتے ہیں کہ ایک کوئی کمبائنڈ پلیٹ فارم سامنے لے کے آئیے، ہمارے تمہارے بحث سے نکلیے. یہ جو سوال ہے کہ پنجاب کے اندر یہ ہو گیا، اور الطاف صاحب کا جو بیان ہے آپ نے سمرائز کیا تھا. پہلا بیان نہیں ہے، پہلے انہوں نے محب وطن جنرلز کا بھی بیان دیا تھا. اگر آپ اس کی وضاحت آپ کی طرف سے کہ بیان تھا کیا، تاکہ ہم اس کو کنٹیکسچلائز کریں. گو ہیڈ. دیکھیں الطاف بھائی نے جو بات کی تھی کہ اس ملک میں پچھلے 62-63 سالوں میں چاہے جمہوری حکومتیں آئیں جس میں 2 دفعہ یہ 2 دفعہ یہ مارشل لا آئے، انہوں نے بھی اس پک اینڈ چوز کیا، کرپٹ انسانوں کو آ کے پارلیمنٹ میں بٹھایا. اب وہ کیسے بیٹھے؟ دولت کے زور پہ، سرداری کے زور پہ، اپنے وڈیر اعظم کے زور پہ بیٹھے. تو آج اس ملک کے عوام کی قسمت نہیں بدلی. سیلاب نے سب کی آنکھیں کھول دی. سیلاب میں جب ہم گاؤں گوٹوں میں گئے سندھ کے اندر، آپ تو بہت گھومے ہو سیلاب کے اندر، آپ اور کاشف دونوں گھومے ہو. سیلاب میں ایک جگہ ہم پاؤں کی جوتی دے رہے تھے عورتوں کو، کپڑے دے رہے تھے، تو عورتوں نے بولا وہ جوتی نہ کھپے موکے. میں کیوں؟ بولا ہمارے گاؤں میں جوتی پہننا منع ہے. پاؤں دیکھو تو اتنے بڑے بڑے ہوئے ہوئے. تعلیم بالکل فارغ تعلیم سے. تو اس ملک کے اندر ہم نے تعلیم پہ کتنا خرچ کیا، صحت پہ کتنا خرچ کیا. اسلامی جمہوریہ جب پاکستان کا نام لیتے ہیں ہم، اسلامی جمہوریہ کیا کہتا ہے؟ سوشل اینڈ ویلفیئر اسٹیٹ. ہاں مسلمان یہاں ہیں، اسلام یورپ میں ہے، سوشل سیکورٹی ملتی ہے آپ کو، آپ بے روزگار ہو تو پیسے ملتے ہیں آپ کو، آپ بیمار ہو تو علاج ملتا ہے، بچوں کو تعلیم. یہ نہیں ہو رہا تو جو لوگ سنتے میری بات کمپلیٹ، اس کو میں سپیڈ اپ کرنا چاہ رہا ہوں. تو الطاف نے یہی کہا کہ محب وطن جنرل اٹھے، اور محب وطن جنرل اٹھے. بالکل محب وطن جنرل کی بات کی ہے. محب وطن فوجی آئے، لوگ آئے، عوام آئے، سول سوسائٹی آئے. محب وطن جنرل کیا ہوتا ہے؟ ہر جنرل محب وطن ہے؟ دیکھیں ان کا اوتھ ہے. دیکھیں الطاف کاٹھیے صاحب بھی پیچھے بیٹھ کے ویسے بالکل حرام سے جس کانٹیکس میں بات کی تھی اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. الطاف بھائی نے کہا انقلاب فرانس جو آیا تھا اس میں خون خرابہ بہت ہوا، لیکن وہ شروع کیسے ہوا کہ لوگ جو آمدنی کماتے تھے اس کو آمدنی کا حصہ نہیں ملتا تھا. ایک بندہ اٹھا، اس نے ایک کو مارا اور پھر یہ ریلی چل پڑی. تو خدا نہ خواستہ اس سے بچانے کے الطاف نے کہا ریولوشن لے کے آئے، بائی بیلٹ لے کے آئے، بائی بیلٹ لے کے آئے. اگر بیلٹ نہیں ہوگا تو اس ملک میں انارکی پھیلے گی. انارکی کو کنٹرول کرنے کے لیے نہیں، بالکل. لیکن لینڈ گریبرز جو کراچی میں اس وقت بالکل طاقت بن چکے ہیں، ڈرگ مافیا طاقت بن چکی ہے، اور جو لون پاکستان کی سیاسی پارٹی کو نمائندوں نے کھایا ہوا ہے. وطن جنرل آ کے ٹھیک کریں، محب وطن جنرل نکلے اور باقاعدہ ان کا محاسبہ کریں جنہوں نے کرپشن کی ہے، جنہوں نے لوٹ مار کی، جنہوں نے عوام کے حقوق کو ڈاکہ ڈالا. پارلیمنٹ فارغ ہو گئی، جوڈیشری فارغ ہو گئی، نظام فارغ ہو گیا. پہلے تو آپشن دیا گیا کہ نکلا بیلٹ سے آ جائے، اور راستہ روکا جاتا ہے ایم کیو ایم کا. یہ کچھ بھی کریں، یہ کچھ بھی کہیں، یہ کولیشن قائم رہے گی نہیں. کولیشن تو قائم ہے لیکن وہ جو بیان ہے ان کے لیڈر کا، ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں. وہ بیان ان کا نہ تو جمہوری تھا اور نہ ہی وہ عوامی تھا. مطلب آپ عوام کو ایک مخصوص ذہن کی، آپ عوام کو حقوق بھی نہ دو، عوام کے پاؤں کی جوتی بھی نہ ملے، کھانا بھی نہ ملے، دوا بھی نہ ملے. جو ان کے شایان نشان نہیں تھا، وہ بیان ان کے شایان نشان نہیں. میری گزارش دیکھیں، آپ کی سوچ سمجھیں. میں پھر دہراتا ہوں، ہمیں ذمہ داری قبول کرنی ہے. ایم کیو ایم پرویز مشرف کے ساتھ الائنس میں تھی. جس وقت اکبر بگٹی کا مرڈر ہوا، جامعہ حفصہ پہ اٹیک ہوا، پاکستان کی فورن پالیسی کو مارٹگیج کر دیا گیا امریکہ کے ہاتھ اس وقت. اب یہ اس کی ذمہ داری 5 سال یہ گورنمنٹ، دونوں گورنمنٹس میں تھے. اب یہ پھر ایک دونوں گورنمنٹس میں موجود ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. ہمیں صرف یہ بتا دیں کہ کیا یہ اس ملک کے فیڈریشن کے اور کراچی کے صوبہ سندھ کی ذمہ داری قبول کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. ہمیں ذمہ داری قبول کرنی ہے کیونکہ ووٹ کے ساتھ اگر میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. میرے خیال میں اگر ہم بیان کو ذرا حقیقت کے قریب لیں، بیان یہ ہے کہ اگر تمام منتخب نمائندوں سے نہیں سنبھلے گا تو کسی نے تو سنبھالنا ہے. تو وہ محب وطن جرنیل بھی ہو سکتا ہے،
یہ دیکھیں نا سوسائٹی بھی بولا, سول سوسائٹی بھی ہو سکتی ہے, بولا, کسان مزارے بھی بولا. کہاں سے آگے مجھے یہ سمجھائیں کہ واٹ از عوام, وہی سول تمام اگر سول سوسائٹی درمیان میں پہلے اور دوسری جیسے دوسری اور طبقہ پیدا ہو گیا. راجہ صاحب میں آپ کا کولیشن پارٹنر نہیں ہے, وہ ہے, ان سے پوچھیں نا, وہ پہلے بیان نہیں دیں. اکبر بگٹی کی جب بات کی, اکبر بگٹی کے واقعے پہ ہم نے کنڈیم بھی کیا, ہم نے فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بھیجنے کی کوشش بھی کی تھی, وہاں سے منع کیا گیا تھا. ہم نے سوچا تھا کہ وہاں جا کے معاملات کو ٹھنڈا کریں, کچھ کنٹرول کریں, اور جو بھی تحریکیں چل رہی ہیں لیکن آپ کی اونرشپ جنرل مشرف کی 100% تھی. اس کے بعد ہم جمہوری حکومت کے ساتھ کاف لیگ کی چودھری شجاعت مشرف ٹھیک ہے پریزیڈنٹ تھا, آئینی طور پر پریزیڈنٹ بنا, ایم ایم اے نے ووٹ دیا اس کو, جمہوری حکومت کی. دیکھیں نا انہوں نے 17th امندمنٹ میں ووٹ دیا. میں نے آپ کو کولیشن یاد کرا جمہوری حکومت کی مشرف, جمہوریت اس کو کہتے ہو جمہوری جو آپ کی مرضی کی ہو. جنرل مشرف کی حکومت جمہوری تھی. ماشاء اللہ کی قریب ترین ماشاء اللہ میں نہیں کہہ رہا ہوں وہ کیسے جمہوریت پارلیمنٹ کو ڈینائی کرتے ہو. 17th امندمنٹ زیادہ ایک سخت ٹیسٹ ہوا تھا اکتوبر 2004 میں. 17th امندمنٹ کے 10 مہینے بعد پریزیڈنٹ ٹو ہولڈ 2 آفیسز ایکٹ 2004, اس کی صرف ووٹنگ لسٹ نکلوا لیں کس کس پارٹی نے ووٹ دیا, کس ہم نے پتہ چل جائے گا. حصہ نہیں لیا تھا, کوئی معلوم ہی نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, اس ریفرینڈم میں حصہ کس نے لیا تھا؟ ریفرینڈم کی بات نہیں کر رہا میں, پریزیڈنٹ ٹو ہولڈ 2 آفیسز ایکٹ 2004 کی بات, 2004 اکتوبر 2004 کہ یہ اب دیکھیں نا, ہمیں یہ میں صرف یہ کہتا ہوں بجائے ماضی میں جانے کے, یہی تو ہمیں اس معاملے میں اختلاف پیدا ہوا ہے ایم کیو ایم سے, کہ اگر ہم نے آگے لے کر چلنا ہے تو گزارش یہ ہے کہ مارشل لا کی گفتگو کسی بھی جمہوری پارٹی کے لیڈر سے یہ بات باہر نہیں آنی. ہمارے بیان, ہماری پارٹی کے لیڈر کے بیان اور دوسرے بیان آئے تھے کہ اپنی پارٹیوں سے بالا ترک کے اس ملک کا سوچو. الطاف کا 1.5 سال پہلے کا بیان ہے. لیکن انہوں نے اے پی سی جب لندن میں بلائی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ایم کیو ایم سے معاہدہ نہیں ہو سکتا, باقی سب سے ہو سکتا ہے. کون سی سیاسی پارٹی, کون سی سیاسی مسلط کہتی ہے کہ کسی ایک سیاسی پارٹی کو جس کا عوام نے مینڈیٹ دیا ہے اس سے بات نہیں ہو سکتی؟ ہم نے ماضی سے باہر آنے کے نہیں, اسی نے بولا آئے بیٹھے, آج ہم بیٹھے حصہ کریں اپنی بھی اور ہماری بھی, ہم بیٹھے ہیں, آئے بیٹھے اس ملک کو سوچیں, عوام کا سوچیں, اس پہ ہم بات کرتے ہیں. 2 دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں. پاکستان کی فورن پالیسی کو چینج کرنے کی جتنی آج ضرورت ہے کبھی نہیں تھی. ہمیں صرف یہ, اور مجھے دکھ ہے کہ آج قومی اسمبلی میں یہ گفتگو نہیں ہو رہی, لیکن ایشو موجود ہے کہ ہمیں الیکٹڈ پارلیمنٹیرینز کو مل کر پاکستان کی فورن پالیسی چینج کرنی ہے, ہمیں اکنامک پالیسی چینج کرنی ہے, اور یہ معاملہ جو چیلنجز ہیں اس کو لے کر آگے چلیں, اکٹھے چلیں. میں تو یہ گزارش کر رہا ہوں, گفت و شنید سے پہلے ہی اسمبلی کا اجلاس 65 منٹ لیٹ تھا. گزارش میں یہ کر رہا ہوں, لڑائی کسی کو پتا نہیں تھا کہ جب 19% ممبران کے ساتھ اسمبلی کا سیشن شروع ہوا کہ لڑائی ہونی ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پولیٹیکل کلاس ہے ساری کی ساری, اس کے سامنے چیلنجز بہت زیادہ. اس حد تک ایم کیو ایم کی بات کے اوپر آپ کو کان دھرنا چاہیے. آپ کیوں نہیں لیڈ کرتے ہیں؟ آپ کی پارٹی ڈیڈ لائنز دینے کے علاوہ کیوں نہیں لیڈ کرتی ہے؟ پلان کیوں سامنے؟ 10 پوائنٹ ایجنڈا اگر لیڈرشپ نہیں ہے تو کیا ہے؟ دیکھیں ہم نے لیڈرشپ دی عدلیہ کی بحالی میں, اور ابھی پھر یہ 10 پوائنٹ ایجنڈا آج بھی ہم اس کے اوپر, اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میٹنگ میں جہاں پیٹرولیم پرائسز کا فارمولا ڈسکس ہو رہا ہے, وہاں ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون کا اتفاق تھا کہ ہم نے قیمتوں کو بڑھنے نہیں دینا. دیکھیں پالیسی ایشوز پہ بات بھی ہو رہی ہے, لیکن ہمیں اس کو کانٹیکسٹ میں رکھ کے بات کرنا ہے. اچھا 10 پوائنٹ ایجنڈا کی بات کر رہے ہیں نا, جن کو انہوں نے 10 پوائنٹ 11 پوائنٹ ایجنڈا جو دیا تھا, اسے 1.5 مہینے پہلے گورنر ہاؤس میں میٹنگ ہوئی تھی جو 8 گھنٹے چلی تھی, اس ہم نے 9 پوائنٹ ایجنڈا دیا تھا. اگر ان کے 10 پوائنٹ 11 پوائنٹ ایجنڈا دیکھ لیں تو سیم ہے. ہم کہتے ہیں آپ لیڈ کریں. ایک اور بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد آئیں گے تو کچھ وقت جو بچ گیا ہے اس کے اندر مستقبل کی بات کریں گے. اسٹے ٹیونڈ.